السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين ولا يعذب عزمك واجب عنهم الرزق وطهر تطهيرا. قال الله عز وجل يا ملائكة والسلطان السماوات إني خلقت السماء منية ولا علم مدينة ولا قمر منية ولا شمس منية ولا ظل يدري ولا بعير يدري ولا ظل يدري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين أنت تنكسر فقالوا أني نبيك يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل لهم أهل البيت النبوة وما رسالته فاطمة وأبوها ومالها وبنوها. فقال جبريل يا رب أتبني جامعة إلى الأرض ليكون معهم ثالثا فقال الله نعم قد أذنت وخطابك الأمين بالليل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يترك السلام ويقصدك بالتحية والإكرام ويقول لك وجلالي إني ما خلقت السماء منية ولا أعلم مدينة ولا قمر منية ولا شمس منية ولا قمر ينظر ولا بعد يجري ولا قمر يسري ولا قمر يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فعل استأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا من الله قد أذنت لك ودخل جبريل ومعنا تحت الكساء. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت وتحفرهم تطهيرا. فقال لي لأبي رسول الله يخبرني ما لجلسنا هذا تحت الكفاية من الفضل عند الله. فقال النبي هو الذي بعث بالله بالحق نبي الصفاري برسالة نبي ما ذكر قبلنا هذا من معامل عائلة وفيه جبنا ومحبين إلا ونزلت عليهم محمد وحفظ بهم الملائكة وتغفر لهم إلى عشر يتفرقوا. فقال علي والله وفاز شية رب الكعبة. قال النبي بالكعبة والذي بعثني بالحق نبيه الصفاني بذكره نجم ما ذكر قبلنا هذا إمام المعابد قال الأرض وفيه شيخنا ومحبين وفيه مهموم إلا فرج الله أمه ولا مهموم إلا فرج الله أمه ولا تعلم حاجة إلا وغد الله حاجته. فقال عليهم وتولاه قلنا وسوقنا وكذلك أشياءنا وفاد وتويد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. چلو ساتھ جگہ پڑھنا ذرا کے حوالے سے ہم پڑھ نہیں پائے بڑے بڑے شعراء تھے تو ہماری کیا مثال. آج ہمیں موقع ملا ہے تو ہم اپنے ہنر کو پیش کرنا چاہتے ہیں. وسیع بھائی تشریف وسیع بھائی کی حاضری میں کہ عالی مرتبہ ہے فاطمہ یعنی فاطمہ ہے فاطمہ. عالی مرتبہ ہے فاطمہ یعنی فاطمہ ہے فاطمہ. دوسرا کلام نور ہے پہلا معجزہ ہے فاطمہ. دوسرا کلام نور ہے پہلا معجزہ ہے فاطمہ. مصحف قصہ میں دیکھیے مصحف قصہ میں دیکھیے مصحف قصہ میں دیکھیے مصحف قصہ میں دیکھیے اس میں معرفہ ہے فاطمہ. اس میں معرفہ ہے فاطمہ. جس کا مقتدی حسین ہے ایسا مدرسہ ہے فاطمہ. ایسا مدرسہ ہے فاطمہ. جس کی فکر مصطفیٰ کرے
وہ مفکرہ ہے فاطمہ، وہ مفکرہ ہے فاطمہ، گنبد کسائے نور میں، گنبد کسائے نور میں تیرا تذکرہ ہے فاطمہ، تیرا تذکرہ ہے فاطمہ، ہے سلام آل سین پر، ہے سلام آل سین پر، ہے سلام آل سین پر، سین سیدہ ہے فاطمہ، سین سیدہ ہے فاطمہ، کاف اور نون کی قسم، یہاں پہ سین کے بعد کاف اور نون آتا ہے، کاف اور نون کی قسم، رمز کی گرہ ہے فاطمہ، رمز کی گرہ ہے فاطمہ، کربلا کی راہ دیکھیے، کربلا کی راہ دیکھیے، میرے قافلہ ہے فاطمہ، میرے قافلہ ہے فاطمہ، مصطفیٰ سے بارویں تلک، مصطفیٰ سے بارویں تلک، مصطفیٰ سے بارویں تلک، نظم لا الہ ہے فاطمہ، نظم لا الہ ہے فاطمہ، باب علم جس کے سر کا تاج، باب علم سر کے جس کا تاج، وہ معلمہ ہے فاطمہ، وہ معلمہ ہے فاطمہ، وہ معلمہ ہے فاطمہ۔ ایک صلوات کا بیوی زینب کے حوالے سے بیوی زینب کی وہ ثانیہ زہرا ہے، تو ان کا بھی ایک تذکرہ ہونا چاہیے، تو ان کے بھی حوالے سے ایک شعر سنیے کہ بنت ابو تراب نے خطبوں کے زور سے، بنت ابو تراب نے خطبوں کی زور سے مٹی میں دشمنان علی کو ملا دیا، بنت ابو تراب نے خطبوں کے زور سے مٹی میں دشمنان علی کو ملا دیا، زینب نے دے کے خطبہ سر شام غیظ میں، زینب نے دے کے خطبہ سر شام غیظ میں، خنجر چلانے والوں پہ خنجر چلا دیا، خنجر چلانے والوں پہ خنجر چلا دیا، محمد والے محمد صلوات۔ جو کل نہیں پڑھتا آج پڑھنا ہے نا، جو بچ گیا وہ آج پورا کرنا ہے، پڑھنا چاہیے۔ ارے ابھی دیکھو 4-5 تو ادھر ہوٹل میں بیٹھے ہو گئے، ہاں عادت ہے، یہاں نہیں ہوٹل میں بیٹھے رہے، یہاں تو پڑھ دوں تو پھر بات آواز جائے گی نہیں تو سنا نہیں۔ محمد والے محمد صلوات، بھائی جناب بہن بشر سے خون خرابہ نہیں گیا، بہن بشر سے خون خرابہ نہیں گیا، اور یاد ابھی حسین کو سمجھا نہیں گیا، یاد ابھی حسین کو سمجھا نہیں گیا، اور فرش آزاد بچھا دیا زینب نے شام میں، فرش آزاد بچھا دیا زینب نے شام میں، فرش آزاد بچھا دیا زینب نے شام میں، اور ظالم سے اپنا گھر بھی بچایا نہیں گیا، فرش آزاد بچھا دیا زینب نے شام میں، ظالم سے اپنا گھر بھی
بچایا نہیں گیا. اور زینب کی بے رضائی کا یہ انتقام ہے. زینب کی بے رضائی کا یہ انتقام ہے. سورج کو شام میں بھی کبھی دیکھا نہیں گیا. سورج کو شام میں کبھی دیکھا نہیں گیا. غیروں سے بھی کیا فیض کوئی پاتا ہے. اپنا ہی دوست نہیں دیکھیں گے. آنے والا ہے علی کا شیر دریا چھوڑ دو. آنے والا ہے علی کا شیر دریا چھوڑ دو. اور ظالموں گر جان پیاری ہے تو رستہ چھوڑ دو. ظالموں گر جان پیاری ہے تو رستہ چھوڑ دو. ہاتھ اٹھاتے ہو اگر تم اپنے بھائی کے خلاف. ہاتھ اٹھاتے ہو اگر تم اپنے بھائی کے خلاف. حضرت عباس کا پرچم اٹھانا چھوڑ دو. حضرت عباس کا پرچم اٹھانا چھوڑ دو. بھائی زینب کا حیدر کا فکر ہے عباس. بھائی زینب کا حیدر کا فکر ہے عباس. رن پر رند پیمبر کی سفر ہے عباس. مارتا کاٹا جاتا ہے مارتا کاٹا جاتا ہے ہواؤں کی طرح. مارتا کاٹتا جاتا ہے ہواؤں کی طرح. صرف حیدر کی دعاؤں کا شجر ہے عباس. نام جس وقت سنے گا تو بہل جائے گا. نام جس وقت سنے گا تو بہل جائے گا. اہل باطل کے لیے ایسی خبر ہے عباس. اہل باطل کے لیے ایسی خبر ہے عباس. اور پنجتن پاکی میں خاکے قسم کہتا ہوں. پنجتن پاکی میں خاکے قسم کہتا ہوں. رحمت حق بھی ادھر ہوگی جدھر ہے عباس. رحمت حق بھی ادھر ہوگی جدھر ہے عباس. اور ایک مصرع دیکھیں گے. زندہ باد اے ابو طالب کے دلاور بیٹے. زندہ باد اے ابو طالب کے دلاور بیٹے. اور تیرے چلو میں بھی خیبر کا یہ در ہے عباس. تیرے چلو میں بھی خیبر کا یہ در ہے عباس. اور سرزمین کوفے کی کیسی ہے سزائیں دے کر. سرزمین کوفے کی کیسی ہے سزائیں دے کر. میرا وارث میرا وارث ہے میرا راج منور عباس. میں بھکاری ہوں کوئی تحفہ کہاں سے لاؤں. میں بھکاری ہوں کوئی تحفہ کہاں سے لاؤں. اور نظر کے واسطے
نظر کے واسطے حاضر ہے میرا سر عباس، نظر کے واسطے حاضر ہے میرا سر عباس۔ بھی نہیں بجا ہے ہمارے مجبوریوں میں کیسی، مجبوریوں میں بھی کبھی ایسا نہیں کیا، مجبوریوں میں بھی کبھی ایسا نہیں کیا، مولا کے دشمنوں پہ بھروسہ نہیں کیا، مجبوریوں میں بھی کبھی ایسا نہیں کیا، مولا کے دشمنوں پہ بھروسہ نہیں کیا۔ اور جن باتیں ہیں رسول سے کیا رشتے داریاں، جن باتیں ہیں رسول سے کیا رشتے داریاں، جب ان کے دشمنوں پہ توجہ نہیں کیا۔ اہل بیت الاسلام کے دشمنوں پر رب نے بنائی کائنات دنیا میں اور مگر، رب نے بنائی کائنات دنیا میں اور مگر، لیکن کسی کو ہدیہ نہیں کیا۔ اور قلت میں بھی بطول نے باقی ہے روٹیاں، قلت میں بھی بطول نے باقی ہے روٹیاں، فاقہ کیا فقیر کو رسوا نہیں کیا، فاقہ کیا فقیر کو رسوا نہیں کیا۔ اور زہرا کے لاڈلوں کے علاوہ کسی نے اور، زہرا کے لاڈلوں کے علاوہ کسی نے اور دریا کو پیاس کا دریا نہیں کیا، دریا کو پیاس کا دریا نہیں کیا۔ اور دیکھو نوجوان کی طرح نکلے ہیں حبیب، اور دیکھو نوجوان کی طرح نکلے ہیں حبیب، اور جذبے کو عمر نے کبھی بوڑھا نہیں کیا۔ اور دیکھو نوجوان کی طرح نکلے ہیں حبیب، جذبے کو عمر نے کبھی بوڑھا نہیں کیا۔ اور تھک جائیے تو نعرے حیدر لگائیے، تھک جائیے تو نعرے حیدر لگائیے، کہ دیکھیے جو کام میں جا کر نہیں کیا۔ اور جتنی بکھر دی ہے ضیا جون آپ نے، جتنی بکھر دی ہے ضیا جون آپ نے، اتنی کو چاند نے بھی اجالا نہیں کیا، اتنی کو چاند نے بھی اجالا نہیں کیا۔ اور بھرتی ہے خون میں وہ تبرک میں غیرتیں، بھرتی ہے خون میں وہ تبرک میں غیرتیں، ہم نے کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا، ہم نے کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ عباس کا وہ روب تھا فوز یزید پر، عباس کا وہ روب تھا فوز یزید پر۔ اور خط دیکھیے سبق کا ارادہ نہیں کیا، خط دیکھنے کا سبق کا ارادہ نہیں کیا۔ اور دریا کے روح نکال لی پانی کے ساتھ ساتھ، دریا کے روح نکال لی پانی کے ساتھ ساتھ۔ اور غازی نے کوئی کام ادھورا نہیں کیا، غازی نے کوئی کام ادھورا نہیں کیا۔ اور دریا کے روح نکال لی پانی کے ساتھ ساتھ، غازی نے کوئی کام ادھورا نہیں کیا۔ بیٹا میں کہنا ماں سے یہ بے شیر نے کہا، گھر آج پوری فوج کو ننگا نہیں کیا، گھر آج پوری فوج کو گنگا نہیں کیا، گھر آج پوری فوج کو گنگا نہیں کیا۔ اور جس کی کمائی ساری صدیوں میں اڑ گئی، اور جس نے غم حسین میں خرچہ نہیں کیا۔ اور مت ایسی مجلسیں کرو زہرا کے نام پر، مت ایسی مجلسیں کرو زہرا کے نام پر جس میں فضل کا کوئی بھی چرچا نہیں۔ بس محمد والے محمد سروار۔ السلام علیکم
آپ سبھی مومنوں کو پانچ امام کی ولادت رسالت بہت بہت مبارک ہو. 4 مصروں سے پانچ امام کے حوالے سے کہ نسل میں محمد کے نور بو تراب آیا، نسل میں محمد کے نور بو تراب آیا، پھر دعائے خلعت پر دیکھیے شباب آیا. نسل میں محمد کے نور بو تراب آیا، پھر دعائے خلعت پر دیکھیے شباب آیا. پرفضا چمنے دی کی ساتویں بہار آئی، پرفضا چمنے دی کی ساتویں بہار آئی، گلشن امامت میں 5واں گلاب آیا، گلشن امامت میں 5واں گلاب آیا. ایک سوال کا کھانا دے دیجیے. اب ممدو سے تو کچھ مطلب ہے نہیں، اور تو ایک مطلب پوچھیے کہ ہمارا کام ہے اس در پہ ہی صدا دینا، ہمارا کام ہے اس در پہ ہی صدا دینا، ہے جس کی شان طلب سے کئی گنا دینا. کہ ہمارا کام ہے اس در پہ ہی صدا دینا، ہے جس کی شان طلب سے کئی گنا دینا. اور گلے پہ تیر چلانا کوئی کمال نہ تھا، گلے پہ تیر چلانا کوئی کمال نہ تھا، کمال تھا علی اصغر کا مسکرا دینا. گلے پہ تیر چلانا کوئی کمال نہ تھا، کمال تھا علی اصغر کا مسکرا دینا. اور سوائے حضرت قاسم کسی کے بس میں نہیں، سوائے حضرت قاسم کسی کے بس میں نہیں، چکھے بغیر کوئی ذائقہ بتا دینا. سوائے حضرت قاسم کسی کے بس میں نہیں، چکھے بغیر کوئی ذائقہ بتا دینا. اور غم حسین بلائے گا خود ہی لوگوں کو، غم حسین بلائے گا خود ہی لوگوں کو. ہمارا کام ہے فرش ادا بچھا دینا، ہمارا کام ہے فرش ادا بچھا دینا. اور کیے حسین نے راہب کو 7 بیٹے عطا، کیے حسین نے راہب کو 7 بیٹے عطا. نصیب ہے کہ بدلنا تو ایک کیا دینا، نصیب ہی ہے بدلنا تو ایک کیا دینا. پر محمد والے محمد سرور. بس ایک 4 مصرے اور میں بھی جگہ لے لوں گا، بس بھی آپ کے حوالے ہیں. ٹھیک ہے آپ کے حوالے ایک طرح سارا لے لیجیے. کہ قبر میں ہم ساتھ اپنے اور کیا لے جائیں گے، قبر میں ہم ساتھ اپنے اور کیا لے جائیں گے، نقشِ ناد علی نقشِ ادا لے جائیں گے. قبر میں ہم ساتھ اپنے اور کیا لے جائیں گے، نقشِ ناد علی نقشِ ادا لے جائیں گے. دفن کر دیں گے ہمیں جب لوگ آ کے قبر میں، دفن کر دیں گے ہمیں جب لوگ آ کے قبر میں. 2 فرشتے آئیں گے اور کربلا لے جائیں گے، 2 فرشتے آئیں گے اور کربلا لے جائیں گے. محمد والے محمد سرور. زندگی میں نبی بننے کے بعد ہی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خصوص محمد باقر علیہ السلام. بلندر صلی اللہ محمد والے محمد. کیونکہ آج کی شب جشن ولادت باقر العلوم حضرت محمد باقر علیہ السلام میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور انہی کی مناسبت سے کیونکہ کل منڈی میں پڑھنا ہے تو وہی کلام میں آج آپ کے پریکٹس کر رہا ہوں. ایک نعرے سلوات سے سماعت فرمائیے حضرت ممربی صاحب.
بارش بود خراب ہے باغ کے ایک شگفتہ گلاب ہے باغ کے ایک شگفتہ گلاب ہے باغ کے جو ہے کامل بصورت قرآن جو ہے کامل بصورت قرآن جو ہے کامل بصورت علم کی وہ کتاب ہے علم کی وہ کتاب ہے باپ کے جو چمکتا رہے گا محشر تک جو چمکتا رہے گا محشر تک جو چمکتا رہے گا محشر تک وہ بلند آفتاب ہے وہ بلند آفتاب ہے باقی جو چمکتا رہے گا محشر تک وہ بلند آفتاب ہے باقی علم کی شمع ان سے ہے روشن. یہاں پہ تمہید کے دور میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے نصیب میں اہل تشیع کے نصیب میں 12 علم معصومین اسلام ہیں اور جس بھی امام کے زمانے میں جو بھی جابر بادشاہ آیا اس نے امام کو یا تو جیل میں تھا اذیت دی یا تو انہیں بولنے نہیں دیا. زیادہ جو تبلیغ کرنے کا وقت ملا وہ صرف زیادہ سے زیادہ جو وقت ملا وہ امام محمد باقر علیہ السلام کو جنہوں نے پوری دنیا میں علم پھیلایا. اور اہل بیت علیہ السلام کی ایک معصوم کی حدیث بھی ہے کہ کائنات میں علم کسی بھی گوشے میں گیا ہو وہ اہل بیت کے ذریعے سے ہو کر کے گیا یہاں سے, چاہے وہ فزکس ہو, کیمسٹری ہو, میتھ ہو, علم نجوم ہو, کوئی بھی علم ہو وہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے. اور امام محمد باقر علیہ السلام نے پہلی بار تاریخ علم میں تاریخ علم و ادب میں امام جب لیکچر دیتے تھے 40,000 شاگرد دنیا کی پہلی یونیورسٹی قائم اگر کی ہے تو امام محمد باقر علیہ السلام نے کیا, اس لیے ان کا لقب باقر العلوم ہے. سماعت فرمائیے. علم کی شمع ان سے ہے روشن, علم کی شمع ان سے ہے روشن, ظلمتوں کا جواب ہے ظلمتوں کا جواب ہے باقی جس کو پڑھتے کوئی بھٹک نہ سکے,
کو پڑھے کرے کوئی بھٹک نہ سکے، علم کا وہ نصاب ہے، علم کا وہ نصاب ہے واقع، جس کو پڑھے کرے کوئی بھٹک نہ سکے، علم کا وہ نصاب ہے واقع، مانگ لو جو بھی مانگنا چاہو، مانگ لو جو بھی مانگنا چاہو، مانگ لو جو بھی مانگنا چاہو، بخششوں کا صحاب ہے، بخششوں کا صحاب ہے باقی، یہ امامت کا پانچواں ہے گلاب، یہ امامت کا پانچواں ہے گلاب، یہ امامت کا پانچواں ہے گلاب، مرتضیٰ کا شباب ہے واقع، شباب ہے باقی، یہ امامت کا پانچواں ہے گلاب، مرتضیٰ کا شباب ہے باقی، جس کی نہیں کوئی مثال، جس کی ملتی نہیں مثال کوئی، جس کی ملتی نہیں مثال کوئی، ایسا عالی جناب ایسا عالی جناب ہے باقی، جو ہے کامل بصورت قرآن، علم کی وہ کتاب ہے، ایک اور بابا سے بنا علی کے بیٹے علی کے پوتے، علی کے بیٹے علی کے پوتے، علی کے مدحت گزار باقر، اور دعائے زہرا سے کھلنے والے چمن کی شان بہار باقر، علوم حیدر علوم سرور علوم سجاد کا خزانہ، علوم حیدر علوم سرور علوم سجاد کا خزانہ، پیام شبیر کے مبلک عطائے پرور دگار باقر،
آپ بتا دیں گزارش ہے کہ میں محفل کا آغاز ہو چکا ہے. سورج میں محفل آپ حضرات شعراء کرام سے امام ناقص شباب کی شان میں ہمارے وسیطہ اور حسن بھائی اور ظہیر بھائی نے بڑے اچھے انداز میں پیش کیا ہے. یہ دراصل مجلس کا سلسلہ تھا. چاند نکل جانے کی وجہ سے اسے محفل میں تبدیل کرنا پڑا. تو کم کم سورہ فاتحہ تو مرحومہ کے نام سے ہو جانا چاہیے. ایک ہوتا سورہ حمد، ایک ہوتا سورہ توحید تلاوت فرما کر مرحومہ ماہدہ بانو بنت علی سعید کے عنوان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الطبيبنا نفوسنا مولانا مولى الصحراء الجد الحسن والحسين أبي القاسم يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين ووعد بالتعظيم الخير وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك دو قدم مولانا وما محمد إلا رسول دو قدم محمد آل محمد. جزا کی نگاہوں میں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی شب شب ولادت امام باقر اسلام ہے. قسمت کی 7ویں کڑی اور امامت کی 5ویں کڑی. یہ ولادت کی شب ہے. پہلی رجب بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے میں اگر انسان روزہ رکھے، نہ رکھ سکے کم سے کم 3 روزہ تو رکھ لے تاکہ ایک مہینے کا ثواب اسے مل جائے. اور ویسا بہت زیادہ ثواب ہے. مستحبی روزہ ہے، لیکن جن پر واجب روزے ہیں وہ مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتے. مستحبی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مہینے میں نیت کرے قضا کی، اور دونوں دن کا ثواب یعنی پہلی رجب کا بھی ثواب مل جائے گا اور روزہ بھی ان کا ایک مکمل ہو جائے گا. حالانکہ جن کے واجب قضا ہوئے ہیں اس کے لیے تو بہت سخت شرطیں ہیں. کفارہ بہت سخت ہے. وہ اس سے بیان نہیں کرنا، اس لیے کہ اب خوشی کی تاریخ ہے تو کفارہ بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن امام نے بھی کفارہ بیان کیا ہے. 5ویں امام کا مرتبہ بہت بلند ہے. ہم نے اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ جس میں اللہ اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے وما ارسلناک وما محمد الا رسول. محمد کی نہیں سوائے رسول کے. تو محمد کی ولادت ہے، محمد کا تذکرہ ہونا ہے. اس لیے یہ 5ویں محمد ہے، وہ پہلا محمد تھا. جو دنیا میں آیا وہ پہلا محمد تھا، اور جو ابھی آ رہے ہیں اس لحاظ سے کہ دیکھا تو یہ 7ویں محمد ہیں. اور نبی کا ارشاد ہے کہ ہم سب کے سب محمد ہیں. نبی کا ارشاد ہے، نبی کا قول ہے. تو جو نبی کو مانتا ہے ان کی رسالت بھی یقین رکھتا ہے، ان کے قول پر بھی یقین رکھنا ہے. لیکن ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب ان کی ولادت ہونے والی تھی تو جابر سے آپ نے ارشاد فرمایا، یعنی پہلے محمد نے ارشاد فرمایا کہ جابر میرے 5ویں جانشین سے ملاقات کرو گے، اور دیکھو جابر جب ملاقات کرنا تو میرا سلام انہیں دے دینا، ان تک پہنچا دینا. یہ کہہ کر پیغمبر اسلام دنیا سے چلے گئے. اب جابر کا روز آنے کا معمول ہے کہ دولت علی پر، علی کے گھر پر روزانہ حاضری دیتے ہیں اور کچھ تلاش کرتے ہیں. نگاہیں کچھ تلاش کر رہی ہیں. وقت گزرتا چلا گیا. 5ویں جانشین تک پہنچنا ہے.
यकीन भी है कि मौत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक पैगंबर की अमानत मोहम्मद तक न पहुंचा दी जाए। तो बदे मोहम्मद आले मोहम्मद बस यही तो बात में आगाज करके 1 से 15 से 20 मिनट इंशाल्लाह मैं आपके दरमियान में रहूँगा। कोशिश यही है कि जितनी जल्दी हो सके कुछ पैगामात इमाम के हवाले से आप तक पहुँचा दिया जाए। खुशी की तारीख है और इसका सवाब मरहूमीन को पहुँच जाए, मरहुमा को पहुँच जाए। तो कहने का मतलब ये कि जब पैगंबर ने कह दिया है जाबिर से, तो जाबिर को यकीन कितना है कि जब तक अमानत पैगंबर मोहम्मद तक नहीं पहुँचाई जाए तब तक हमें मौत नहीं आएगी। आलम यह है जाबिर का कि वक्त गुजरता जा रहा है, ज़ईफ़ी तारी होती चली जा रही है और तलाश कर रही है निगाहें किसी को। चौथे इमाम का दौर आया। जब चौथे इमाम का दौर देख लिया आपने तो ये समझ लिया कि अब आखिरी घड़ी, 5वीं घड़ी आने वाली है। एक मरतबा आए इमाम की खिदमत में, सलाम किया। इमाम ने जवाब सलाम दिया चौथे इमाम ने, और जब जवाब दिया कहा जाबिर क्या तलाश कर रहे हो? कहा नबी की अमानत 5वें मोहम्मद तक पहुंचानी है, मोहम्मद को तलाश कर रहे हैं। इतने में एक बच्चा घर से बाहर निकला। अब जाबिर है जो देख रहे हैं, इसी की रोशनी बाकी है, यानी नूर को देखने के लिए रोशनी का होना जरूरी है। लेकिन जब नूर आ जाए तो रोशनी की भी जरूरत नहीं है, खुद नूर मिल जाएगा, खुद नूर मिल जाएगा। इसी की नूर की महफिल थी, नूर का घर था, नूर के घर में नूर को देखना था। नूर को देखने के लिए रोशनी की जरूरत नहीं होती है, नूर खुद ब खुद मिल जाता है। अब जब देखा तो कहा बेटा जरा 2 कदम आगे जाओ। आगे गए। कहा पीछे आ जाओ। पीछे आ गए। कहा क्या देख रहे हैं? कहा वही शबाहत देखना चाहता हूँ जो रसूल में थी। रसूल कैसे चलते हैं, रसूल कैसे बैठते हैं, रसूल कैसे उड़ते हैं। जब तमाम चीजें मुलाहिजा कर लिया, एक मरतबा में इससे पहले इमाम ने फरमाया जाबिर वो अमानत वापस क्यों नहीं करते हो जो मेरे जद ने आपके हवाले किया था? मालूम है, इमाम को मालूम है, इसलिए बाकुल उलूम है। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो 4 बातें कहेंगे, बात आगे बढ़ा दूंगा। कहा कि वो अमानत वापस करो, जैसे वो अमानत नहीं। कहा आपके जद ने सलाम कहलाया है मेरे जरिए से, आपने भी जैसे सलाम सुना वैसे ही कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ने फरमा दिया कि जब किसी को सलाम करो तो वह रहमतुल बरकातुहू कहा करो, इसलिए अल्लाह उस पर रहमत भी नाजिल करता है, बरकत भी नाजिल करता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मियाज ये है समाज का, लोग सलाम करना छोड़ दिया। अरे सलाम करना मत छोड़ो, इसलिए कुरान की एक आयत है जिसे पढ़ोगे सवाब मिलेगा। अल्लाह ने सलाम नबियों को किया है। आज कहा जाता है सलाम के जरिए भी या अली मदद, या अली मदद, या अली कहना कोई गलत बात नहीं, जब मौका मिले तब कहो, लेकिन कम से कम सलाम तो कर लिया करो, कुरान की आयत तो पढ़ लिया करो। तो पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब रोजाना का मामूल हो गया है जाबिर का। जब तक हयात थी दरे बाकी पे आया करते थे, दरे सज्जाद पे आया करते थे, सलाम किया करते थे और जवाब मिलता था। उसके बाद का वाक़या है, एक मरतबा मोहम्मद बाकिर बैठे हुए हैं और कहते हैं जाबिर आपने तो 4 इमामों का दौर देखा है, 4 का दौर आपने देखा है, उनकी सोहबत में रहे हैं, उनके साथ आप उठते थे, उनके साथ आप बैठते थे, उनकी ताज़ीम करते थे, उनकी महफिलों में बैठते थे, उनके जलसों में बैठते थे। जाबिर बताओ कि हम 3 चीज सवाल कर रहे हैं। जाबिर बताओ तुम्हारे नज़दीक सेहत कैसी है, तुम्हारे नज़दीक मर्द कैसा है, तुम्हारे नज़दीक दौलत कैसी है, तुम्हारे नज़दीक मुफलिसी कैसी है। बस इतना सवाल करना था। इमाम ने फरमाया मैं सेहत को, मर्द पर सेहत को तरजीह देता हूँ। जहाँ लफ्ज़ मैं कहा, एक मरतबा जाबिर ने, इमाम ने देखा जाबिर ये अना कहाँ से आ गई। 4 का दौर देखने के बाद भी अना बाकी है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब जाबिर तो उतना जवाब भी दे पाए, हम होते तो उतना भी जवाब नहीं दे पाते, इसलिए कि कहाँ इमाम सवाल करे, हम जैसे गुनहगार जवाब दें, हमारे जबान में रुकना दाना दी। जाबिर ने कहा हम मर्द को सेहत पर तरजीह दें, हम सेहत को मर्द पर तरजीह देते हैं।
ہم مفلسی کو دولت کو ترجیح دیتے ہیں. ہم میرا لفظ ہے وہ کہتے ہیں انا یعنی میں. تو اللہ نے میں کو ایسا مٹی میں ملایا کہ آج تک کوئی میں کہنے والا پیدا ہی نہیں ہوا. محمد جب جواب دے چکے امام نے فرمایا کہا کہ اس کے بعد کے آگے کی منزل آپ کی ہے. امام فرماتے ہیں نہ ہم صحت کو اچھا سمجھتے ہیں, نہ ہم مرد کو اچھا سمجھتے ہیں, نہ ہم دولت کو اچھا سمجھتے ہیں, نہ مفلسی کو اچھا سمجھتے ہیں. ہم وہ بہتر سمجھتے ہیں جو اللہ ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے. درود پڑھیں محمد وآل محمد. پھر امام نے ایک سوال کیا. جابر جو کہا کہ جانتے ہو جابر, جس کے دل میں تیر ہوتا ہے دنیا کی حقیقت اس کی نظر میں کچھ رہتی نہیں ہے. کہا کیسے؟ کہا سن لو, یہ دنیا ایک چھوڑی ہوئی سواری کے مانند ہے. امام فرما رہے ہیں یہ دنیا ایک چھوڑی ہوئی سواری کے مانند ہے, ایک اتارا ہوا کپڑے کے مانند ہے, اور ایک استعمال کی ہوئی عورت کے مانند ہے. درود پڑھیں محمد وآل محمد. بہرحال امام کی مدح ثنا کون کر سکتا ہے؟ اشعار سے شروع ہوئی ہے اور اشعار سے بھی ختم کی جائے گی انشاءاللہ. اگر اللہ نے یہ توفیقات ہمیں عطا کی تو انشاءاللہ اشعار پہ 4 اشعار ہم پڑھیں گے. 2 بند ہے انشاءاللہ بتا رہے گی, لیکن کچھ باتیں امام کے حوالے سے بات سن لیجیے. اس کے بعد امام نے کیا فرمایا؟ کیا زمانہ ہے, کس کا زمانہ ہے؟ عبد الملک حشام ابن عبد الملک کا زمانہ ہے. امام کے زمانے میں یہ بادشاہ ہے. امام کیا دیکھا کہ امام ایک جہاں بیٹھے ہوئے حج کے مقام پر کچھ تعلیمات دے رہے ہیں, کچھ باؤل کے بعد نصیحت کر رہے ہیں. اس نے سوچا اپنے مزاج کے اعتبار سے, اپنے ظرف کے اعتبار سے معلوم نے سوچا ہم امام کو رسوا کریں گے. ایک قاصد کو بھیجا, جاؤ پوچھو کہ محشر میں لوگ کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے. بس اتنا سننا تھا. امام نے کہا محشر میں لوگ پھل کھائیں گے اور آب کوثر کا پانی پئیں گے. جیسے یہاں کے قاصد نے اس سے سنایا حشام بن عبد الملک کو, اس نے کہا کہ وہاں لوگ اپنے اپنے اعمال میں ہوں گے, کس کو کھانے کی فکر ہوگی. امام نے فرمایا تو نے نہیں سنا ہے, جہنمی جنتی سے کہیں گے ہمیں کچھ پانی دے دو, ہمیں کچھ پھل دے دو. جب وہ جہنم میں رہ کے پھل اور کھانا پانی نہیں بھول سکتے ہیں تو یہ محشر میں رہ کے کیسے بھول سکتے ہیں. درود پڑھیں محمد وآل محمد. درود پڑھیں محمد وآل آپ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ پوری زندگی جیسے آئمہ سماعت الاسلام نمازیں پڑھتے تھے, دعائیں پڑھتے تھے, بوریے میں بیٹھتے تھے, ایسے ہی آپ کی پوری زندگی گزری ہے. آپ کا نام محمد ہے, لقب باقر ہے. باقر کے معنی ہوتا ہے شغاف کرنے والا, یعنی نکالنے والا, پھیلانے والا. یہی عبد الملک ہے. حشام بن عبد الملک امام کو بلاتا ہے, بلانے کے بعد کہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھائیں گے. امام نے فرمایا اس دسترخوان پہ ہم نہیں بیٹھا کرتے ہیں جس پر نجاستیں رکھی گئی. تو کہا اچھا کوئی بات نہیں, آپ کھانا اگر نہیں کھائیں گے تو کم سے کم تیر اندازی ہی کر لیجیے. جیسے ہی بلایا امام کو تیر اندازی کریے. امام نے کہا ضعیفی کا عالم ہے, کیا تیر اندازی ہم کریں گے؟ کہا نہیں یہ تو آپ کو کام کرنا پڑے گا, کیونکہ بادشاہ ضدی ہوتا تھا, جاہل ہوتا تھا, شراب خور ہوتے تھے. ان کو امامت سے کوئی مطلب تو تھا نہیں, انہیں اپنی واہواہی چاہیے تھا, اپنی تعریف چاہیے تھا. حشام بن ملک اتنا بڑا کمینہ انسان تھا, اتنا نالائق انسان تھا کہ وہ صرف اپنے اندر جو اس کی تعریف کرتا تھا, اس کی عزت کرتا تھا, وہ اس کو اپنے پاس بٹھاتا تھا. جو اس کی تعریف نہیں کرتا تھا, جو چاپلوسی نہیں کرتا تو اسے وہ قتل کرا دیتا تھا. کہا نہیں یہ کام تو آپ کو کرنا پڑے گا. امام نے ایک تیر اٹھایا, نشانے پر لگایا. اب جب نشانے پر تیر لگا تو یہ تیر لکڑی کے نہیں تھے, یہ تیر لوہے کے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. امام نے تیر نشانے میں جب لگایا, گول دائرہ بنایا ہوا تو اس پہ نشان تھا. جیسے ہی امام نے ایک تیر پیوست کیا, امام نے ایک تیر پیوست نہیں کیا بلکہ تیر کے پشت پر 7 تیر کو پیوست کیا امام نے. جب یہ ماجرا بادشاہ نے دیکھا تو اس کی عقل غائب ہو گئی
تیر انداز اپنا تیر اندازی کرنا بھول گئے. کہا یہ آپ نے سیکھا کہاں ہے؟ کہا ہم نے سیکھا نہیں, اللہ نے ہمیں کچھ علم دیا ہے جس کے مطابق ہم یہ کام کیا کرتے ہیں. تو اتنا ہنر تو کسی کے پاس نہیں ہوتا جتنا امام کے پاس ہوتا ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد. بس ایک واقعہ, اس کے بعد رحمت آپ کی تمام. درود پڑھیں محمد والے محمد. امام نے فرمایا, ابھی آپ کو بتایا تھا کہ امام نے کیا فرمایا, جس کے دل میں خالص دنیا ہوتی, جس کے دل میں خالص دین ہوتا ہے وہ دنیا کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. امام نے کیا فرمایا, یہ چھوڑی ہوئی سواری کے مانند ہے, اتارا ہوا کپڑے کے مانند ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ مومن دنیا کی بقا سے مطمئن نہیں ہوتا ہے. یہ مومن جو ہے, یہ جو علی کے چاہنے والے ہیں, یہ دنیا سے ان کا دل نہیں لگتا, یہ مطمئن نہیں ہے دنیا میں رہ گئے. یہ تو اس جگہ جانا چاہتے جہاں ان کے امام ہو. ان کا دل کہتا ہے, یعنی موت کیا ہے, موت حقیقت ہے امام سے ملاقات کرنے کی. یعنی جب موت آئے گی تو امام سے ملاقات ہوگی. تو ہر شیعہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے امام سے ملاقات کریں. تو امام کیا فرماتے ہیں, مطمئن نہیں ہوتا. اس کی دیکھی ہوئی چیزوں کی وجہ سے نور خدا اس سے پوشیدہ نہیں ہوتا ہے. وہ جو چیز دیکھ لیتا ہے مومن, پھر اس سے نور خدا کا کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتا ہے. امام فرماتے ہیں مومن کو تقویٰ اختیار کرنا چاہیے اور ہر وقت اس سے بیدار رکھنا چاہیے. سنو دنیا ایک سرائے فانی, امام فرماتے ہیں. اس لیے کہ ایک مرحومہ کی اصال ثواب کے لیے مجلس تھی جو محفل میں تبدیل کر دی گئی. امام فرماتے ہیں سنو دنیا ایک سرائے فانی ہے, اس میں آنا جانا لگا رہتا ہے, آج آئے گا کل گیا. اور دنیا ایک خواب ہے جو کمال کے مانند دیکھی جاتی ہے, جب جاگ اٹھے تو کچھ نہیں. آپ نے فرمایا تکبر بہت بری چیز ہے, یہ جس قدر انسان بیدار ہوگا اس قدر اس کی عقل گھٹے گی. کمینے شخص کے حربہ گالیاں بکنا ہے. ایک عالم کی موت کو ایک ابلیس 90 عابدوں کے مرنے سے بہتر سمجھتا ہے. ایک عالم کی موت شیطان ابلیس 90 عابدوں کے مرنے کے برابر سمجھتا ہے. کیوں سمجھتا ہے؟ 1000 عابد سے وہ ایک عالم بہتر ہے. یعنی امام فرماتے ہیں وہ 1000 عابد ہوں اور ایک عالم, تو ان عابدوں سے بہتر کون ہے؟ عالم میں بہتر ہے. امام فرماتے ہیں اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا رہتا ہے. کیوں؟ وہ اپنے علم سے ہدایت کرتا رہتا ہے, فائدہ لوگوں کو پہنچاتا رہتا ہے تاکہ انسان سدھر جائے, اس کی اپنی آخرت کو سنوار لے تاکہ آخرت میں اسے آسانیاں پیدا ہو جائیں. پھر فرماتے امام میرے ماننے والے وہ ہیں. امام فرماتے ہیں سن لیجیے بس 1-2-4 جملے پھر آپ کے رحمت تمام. میرے ماننے والے وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, آنسو کی بڑی قیمت ہے. امام فرماتے ہیں میرے ماننے والے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. جو امام کو مانتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرے گا, جو امام کو نہیں مانتا وہ اللہ کی بھی اطاعت نہیں کرتا ہے. آنسو کی بڑی قیمت امام فرماتے ہیں رونے والا بخشا جاتا ہے. امام فرماتے ہیں رونے والا بخشا, کب بخشا جاتا ہے رونا؟ جب وہ تنہا ہو اور نماز پڑھ رہا ہو, یا نماز شب پڑھ رہا ہو یا نماز پنجگانہ پڑھ رہا ہو. نماز پڑھنے کے بعد اگر اس کے چہرے پر اس کی آنکھ سے 2 قطرہ آنسو ٹپک جائے تو اس کی بڑی قیمت ہے, بڑی قدر و قیمت ہے. بخشا جاتا ہے. 2 قطرہ آنسو دے دیا تو انسان کو بخش دیا جاتا ہے. جس رخسار پہ آنسو جاری ہوں وہ ذلیل نہیں, امام فرماتے ہیں جس رخسار پہ آنسو آ جائے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا ہے. سستی زیادہ تیزی برائیوں کی کنجی ہے. انسان جو سستی کرتا ہے زیادہ تیزی کرتا ہے برائیوں کی کنجی ہے. خدا کے نزدیک بہترین عبادت پاک دامنی ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے پیٹ اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھے, پیٹ کو بھی شرمگاہ کو, پیٹ کو حرام سے محفوظ رکھے, شرمگاہ کی اپنی حفاظت کرے. امام فرماتے ہیں اس لیے کہ امام کا قول ہے کیوں حرام کھانے والا کبھی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیسے حرام ہو جاتا ہے, لوگ کیسے اپنے مال کو حرام کر دیتے ہیں؟ سوچیے, فکر کریں. اس لیے کہ نہیں اگر 1 روپیہ کسی کا گرا ہوا اٹھا لیا تو بھی حرام ہے, اور اگر آپ نے حق نہیں ادا کیا تو بھی حرام ہے. کس کا حق ہے؟ بہت لوگوں کا حق ہے. اگر آپ سنیں تو اپنے گھر سے لے کر پڑوسیوں تک, محلے میں, شہروں میں جتنا آپ کی جان پہچان بڑھتی جائے گی سب کا حق آپ کی گردن پہ آ جائے گا. اگر آپ صاحب ثروت ہیں, یعنی پہلے اپنی مسجد میں چراغ جلائیے, اپنے گھر میں, پھر مسجد میں جلائیے. ماں باپ کو دوا چاہیے, دوا آپ کی ذمہ داری ہے. بچوں کو تعلیم چاہیے, آپ کی ذمہ داریاں ہیں. بھائی غریب ہے, آپ مالدار ہیں تو آپ اس کی مدد کریں.
آپ مال کا خون سے نکال لیں تاکہ حرام نہ ہونے پائے. کیوں نہیں؟ اس لیے حرام بڑی آسانی سے ہو جائے گا، حلال کرنے میں تھوڑی سی محنت کرنا پڑتا ہے. آپ نے کمایا ہے، آپ نے محنت کی ہے، 50 لاکھ 1 کروڑ 50 کروڑ آپ نے جمع کر رکھا ہے، تو یہ آپ نے جو محنت کی ہے، اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہوتی، اللہ برکت نہ دیتا، تو یہ آپ جمع بھی نہیں کر پاتے. درست پڑھے محمد آل محمد. پھر امام فرماتے ہیں دعا سے قضا بھی ٹل جاتی ہے. دعا جو مانگی جاتی ہے صرف قضا. جلدی نہیں کریے نمازوں میں، نماز جب پڑھنے بیٹھے جلدی نہ کریں. تسبیح فاطمہ زہرا پڑھنا 1000 رکعت کے برابر ثواب ملے گا. ایک تسبیح سوچیے اللہ کتنا قریب ہے. آپ کی ایک تسبیح پڑھنے میں 1000 رکعت کے برابر ثواب. جب 1000 رکعت نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. اور اگر تسبیح آپ نے پڑھ لیا تو ثواب مل گیا. ایک چیز ہم نے بتایا تھا پہلے مسجد میں کہ 3 مرتبہ سورہ تہجد کی تلاوت توحید کی تلاوت کرے، ایک ختم قرآن کا ثواب. آپ کا چاہتا کیا ہے؟ باوضو ہوئیے، بستر پہ جائیے، 3 مرتبہ پڑھ لیجیے. ایک مرتبہ فاطمہ زہرا پڑھ لیجیے، ایک ختم قرآن کا ثواب، 1000 رکعت کا ثواب. اب کتنا اللہ ثواب دینا چاہتا ہے، ہم نہ لینا چاہیں تو وہ ہماری کمیاں ہیں، اللہ کی کوئی غلطی نہیں ہے. درست پڑھتے محمد پھر امام فرماتے ہیں نیکی بہترین خیرات ہے. نیکی کرنا، مولا کائنات کا قول سنا ہے آپ نے، سنا ہوگا مولا کائنات کا جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے محفوظ. اور یہاں پہ کیا امام فرماتے ہیں نیکی بہترین خیرات ہے. نیکی بہترین خیرات ہے، یعنی نیکی کرتے رہو. آپ اپنی نیکیوں کو مت روکے اس کے شر کی وجہ سے. ہو سکتا ہے آج نہیں کل وہ احسان مند آپ کا ہو جائے، یعنی اچھائی کا راستہ اختیار کرے. پھر وہاں فرماتے ہیں بدترین عیب یہ ہے کہ انسان کو اپنی آنکھوں کی شہریت دکھائی نہ دے اور دوسروں کی آنکھوں کا تنکا نظر آ جائے. بدترین انسان وہ ہے، بدترین عیب وہ ہے کہ انسان کو اپنا عیب نظر نہیں آتا ہے لیکن دوسروں کی عیب نظر آ جاتا ہے. پھر وہاں فرماتے ہیں یعنی اپنے بڑے گناہ کی پرواہ نہ ہو، دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیب اسے بڑے نظر آئے. خود عمل نہ کرے، صرف دوسروں کو تعلیم دے. ایسا نہ ہو کہ نماز نہ پڑھو دوسرے سے کہہ دو نماز پڑھے. ایسا نہ ہو خود نہ نکالو دوسرے سے کہہ دو خود نکالے. ایسا نہ ہو کہ تم بھائی کی مدد نہ کرو دوسرے سے کہو اپنے بھائی کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. پہلے خود عمل کریں پھر حکم دیں. جو خوشحالی میں ساتھ دے اور تنگ دستی میں دور رہے وہ تمہارا بھائی دوست نہیں ہے. جو بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، خوشحالی ہے تو سب اپنے ہیں، بدحالی آ گئی تو سارے ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. درود پڑھے محمد والے محمد. باتیں بہت ہیں اس لیے پڑھنے کے لیے وقت چاہیے. اور یہ اتنی موٹی بک ہے کہ اس میں ہر امام کی سامان انگلی لکھی ہوئی ہے. لائیے آپ سے جو وعدہ کیا اس وعدہ کو پورا کرنا ہے. چند اشعار، اس لیے کہ اشعار سے محفل شروع ہوئی ہے، اشعار کے ذریعے سے اپنی اختتام منزل پہنچ جائے گی. امام محمد کی شان میں ہے ہوا پیدا جہاں میں آج محمد نام پیغمبر. ہوا پیدا ہوا جہاں میں آج محمد نام پیغمبر. لقب باقی ہے جس کا اور کنیت ابو جعفر. لقب باقی ہے جس کا اور کنیت ابو جعفر. امام متقین منصوص معصوم عالم میں. امام متقین منصوص معصوم عالم میں. نبی کا 5واں نائب ہمارا 5واں رہبر. بہت بڑے محمد والے محمد. آئیے ہم دعا گو ہیں اس امام کے صدقے کے طفیل میں جس کی ولادت کی تاریخ ہے
खुदा हम सबको इतनी तौफीक़ात अता करे कि हम भाई भाई पड़ोसियों दारों का ख्याल रखें। बड़ा वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का लेकिन सज्जाद की बीमारी का सब बीमार सारे सामना आवाज नहीं फरमा महबूब हाजिर की दाय दुआओं को कबूल फरमा बल्ला जितने मोमिन नाम दुआ जान के बारे मासूम में देना है फरमा बल्ला जो बेरोजगार उनको रोज़ी अता फरमा महबूब जो मकसूद में करवाओं का अदा फरमा बल्ला जो बेरोजगार उनको रोज़ी अता फरमा महबूब जो रोज़ी उदास उनको रोज़ी उदास में खैर और बरकत इनायत फरमा बल्ला यार हम सब के घरों की परेशानियों को दूर फरमा महबूब जो रास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे ईमान को ताज़ीब फरमा उनके अज़ाब अल्फाज में शुमार फरमा अपना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह तौहीद का फरमाकर मरहुमा ज़ाहिदा बीवी अली सईद जिनके अली सईद के नाम पर दुआए सलाम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जतिल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअ व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन वदलीला वाइना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तवा वतमत्तहु फिया तवीला अल्लाह वसल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह अस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैका अस्सलामु या अब्दुल्लाह अस्सलामु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु शुहदाए करबला व असीरान करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह फक़रा बंद सुमूस अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम या अय्युहल मक़सूद दसूस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम साहिब असर ज़मान अलमान 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 बिन सदी ज़मान अस्सलाम खलीफा रहमान अस्सलाम सय्यिदुल कुरान अस्सलाम कातिल बुरहान अस्सलाम इमाम ज़माना हाज़ा अज्जलल्लाहु फरजक व सल्लल्लाहु मखरजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि Allah